ڈن کیا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا. آگے گیا دوسرے بندے کے پاس, اس نے جو بولا پھر اس کو ڈن کر دیا میں ایسے ہی کروں گا. تو پھر اگلے بندے کے پاس کیا اور اس کو بولا کہ میں ویسے ہی کروں گا. یعنی جو آپ پہ بلیو نہیں کر رہا, جو آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا, جو آپ کی بات کو ویلیو نہیں دے رہا, جو آپ کی بات کو عزت نہیں دے رہا اور دوسروں کی بات کو عزت دے رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہاں پہ ٹائم اینڈ انرجی ویسٹ کرنی چاہیے. تو یہ دوسرا پوائنٹ کیا کلیئر ہوا کہ وہ لوگ جن کو سمجھانے پہ وہ سمجھ جاتے ہیں, آپ کی بات کو وہ عزت دیتے ہیں اور آپ کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو ایسی جگہ پہ ایسے لوگوں پہ آپ ٹائم اینڈ انرجی لگا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک پوائنٹ اور یاد رکھنا ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے سمجھانے کا انداز جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. مثلا ایک بندہ غصے میں اور ہم سمجھا رہے ہیں وہ تو نہیں نہ سمجھے گا. ایک بندہ ہے وہ ہم سے پہلے ہی ناراض ہے اور ہم اس کو لیکچر دینے لگ جائیں وہ بھی نہیں سمجھے گا. ایک بندہ ہے وہ ویسے ہی ہم سے ڈر رہا ہے اور ہم سمجھانے لگ گئے ہیں تو وہ بھی نہیں سمجھے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو صحیح طرح سے آپ ڈائیگنوز کریں, پھر اس کو سمجھاتے ہیں. تو پھر اگر وہ نہیں سمجھتا تو وہ سرکل آف کنسرن ہے. لیکن آپ کے سمجھ کے سمجھانے کے بعد اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو پھر سرکل آف انفلوئنس میں آ گیا. دوسری ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ لوگوں میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آج ایک انسان آپ کی بات سمجھ رہا ہے, ہو سکتا ہے کل نہ سمجھے, 2 دن بعد پھر سمجھایا پھر سمجھنے لگ گیا ہے. تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں, یعنی کبھی آپ کی بات سمجھتے ہیں کبھی آپ کی بات کو نہیں سمجھتے. تو ایسے انسانوں پہ کبھی آپ سچویشن کے اکارڈنگ دیکھ لیں کہ جب آپ کو لگے کہ ایسے انسان کو ٹائم دینا چاہیے دے دیں, وگرنہ نہ دیں. تو لوگوں کے معاملے میں وہ انسان جو آپ کو 50% سے زیادہ رزلٹ دیتا ہے, آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور جیسے آپ سمجھاتے ہیں ویسے سمجھتا ہے, اب دوسروں کی بات کو پریفر کرنے کی بجائے, ترجیح کرنے کی بجائے آپ پہ وہ بلیو کرتا ہے, تو صرف ایسے انسان کو ٹائم اینڈ انرجی دینا میرے خیال سے لاجیکل ہے. کیونکہ باقی وہ انسان جو آپ کی بات سنتا ہے اور اس کو اگنور کر دیتا ہے, پھر کسی دوسرے کی بات سنتا ہے اور اس کو اگنور کر دیتا ہے, تو ایسا بندہ, اس بندے کو سمجھانا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, یعنی وہ صرف اور صرف فضول ہے. اب یہاں پہ پھر سوال ایک اٹھتا ہے, فرض کر لیں آپ کی ماں ہے, آپ نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ امی جی یہ کرنا چاہیے اور آپ کی امی نہیں سمجھے, تو کیا یہاں پہ پھر کیا آپ کی ماں جو ہے وہ سرکل آف انفلوئنس میں آئے گی یا کنسرن میں آئے گی؟ اس طرح آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, بچے ہو سکتے ہیں, بہن بھائی ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے بہن بھائی بیوی بچے اکثر اوقات ہمارے جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کمپلینز آتی ہیں یا ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری بیوی مجھے نہیں سمجھتی, بچے نہیں سمجھتے, ماں باپ نہیں سمجھتے. تو پھر یہاں پہ جو تھرڈ پوائنٹ آپ نے سرکل آف انفلوئنس کے لیے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ یہ ہے, اگر آپ کا مذہب اور معاشرہ, یعنی آپ کے جو مذہب کی ویلیوز ہیں, جو آپ کا مذہب آپ کو بتاتا ہے, اور جو معاشرے کی جو روایات ہیں, جو ویلیوز ہیں, اس میں جو لوگ آتے ہیں, جو اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں, ان لوگوں کو وہ لوگ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں آئیں گے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں, یعنی آپ کا مذہب کہتا ہے آپ کی ماں کی آپ کو خدمت کرنی چاہیے. اب آپ کی ماں سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی, وہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہی ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ کی بیوی گھر بار چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے, اب وہ آپ کی ذمہ داری میں آتی ہے, آپ کی ذمہ داری میں آتی ہے. اب آپ کو وہ نہیں سمجھتی تو یہ آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا سرکل آف کنسرن ہے, میں نے سمجھانا ہی نہیں ہے. اگر بیوی کو نہیں سمجھائیں گے تو بیوی نہیں سمجھے گی, بچے نہیں سمجھیں گے, تو آپ کے ایک قسم کی نسل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی نا. تو ایسی جگہ بیوی, بچے, ماں باپ, بہن بھائی, ایسی جگہوں پہ آپ کو بے شک وہ نہیں سمجھتے, تو اللہ کی رضا کے لیے, یعنی آپ کا جو مذہب آپ کو کہتا ہے کرنے کو, تو اس سینس میں آپ ان لوگوں کو ٹائم اینڈ انرجی ضرور دیں. لیکن اگر یہ لوگ, یعنی کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں, آپ کے جو بیوی بچے ہیں, اگر یہ لوگ سمجھے تو زیادہ اچھا ہے, یعنی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر نہ بھی سمجھیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کو ٹائم دیں, کیونکہ آپ کو وقتی طور پہ ادھر رزلٹ تو نہیں مل رہا, لیکن کل کلاں آپ کو اللہ کی طرف سے رزلٹ ملے گا, کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں. بے شک آپ کی ماں آپ کو نہیں سمجھتی یا آپ کی بیوی آپ کو نہیں سمجھتی. نمبر 2, یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ کے اگر گھر والے آپ کو نہیں سمجھتے تو آپ کو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ تھوڑے پیچھے ہٹ جائیں, پاز لے لیں, سمجھانا چھوڑ دیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سرکل آف کنسرن میں چلے گئے ہیں, یہ صرف ایسا ہے کہ آپ پریپیئرڈ ہو رہے ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو بہتر کر رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہو جائے کہ آپ ان کو سمجھا سکیں, آپ اس قابل ہو جائے کہ آپ کی بات ان پہ اثر کرے. تو اس طرح کی حکمت عملی اگر آپ اختیار کرتے ہیں خود کو بہتر کرنے کے لیے اور انہی کے فائدے کے لیے کہ آپ جو ایکچوئل میں ٹھیک ہے ان کے لیے, آپ ان کو وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں,
اس کے لیے اگر آپ ناراض ہوتے ہیں، وقتی طور پہ تھوڑا بہت غصہ کرتے ہیں یا اس طرح کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو اس میں برا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مذہب جن لوگوں کی خدمت کرنے کا کہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا کہتا ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو پہلے تو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ وہ لوگ جو لیکن اب سوال ہی آتا ہے، فرض کر لو ایک باہر سے بندہ آ گیا ہے جو آپ کا بھائی بھی نہیں ہے، ویسے ایک کزن ہے، وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے، تو وہ کوئی واجب نہیں ہے آپ پہ کہ آپ اس کو ٹائم دے ہی دیں۔ وہاں پہ آپ یہ فلسفہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ وہ 50% سے زیادہ آپ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، یعنی آپ کا کے ساتھ بلیف سسٹم کیسا ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہے، کیا وہ آپ کی عزت کرتا ہے، کیا آپ جو اس کو ٹائم دیتے ہیں اس کا وہ آگے سے رزلٹ دیتا ہے۔ تو ایسے میں کوئی بھی انسان ہے اس کو آپ ٹائم دے، اس کو انرجی دے، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ حقدار ہے اس چیز کا۔ اب لاسٹ پہ جو پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور اس پوائنٹ کو آپ کو صحیح معنی میں سمجھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ سرکل آف انفلوئنس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ خود ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ میں سب سے بڑی ایسی کون سی چیز ہے جو سرکل آف انفلوئنس میں آتی ہے؟ مثلا سپوز کر لیں آپ کوئی بھی ہیں جو بھی سن رہے ہیں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ کون سی ایسی چیز ہے جو سرکل آف انفلوئنس میں ہے، آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں ہے، وہ آپ کی سوچ ہے۔ مولانا رومی کا ایک قول ہے کہ انسان کی جو اصل ہستی ہوتی ہے وہ اس کی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ تو ایکچوئل میں جو چیز ہے وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی تھاٹس ہیں۔ تو آپ کا جو سب سے بڑا سرکل آف انفلوئنس ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اب یہاں پہ جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 90 to 95% ہم روزانہ سیم تھاٹس جو پہلے ہم سوچتے ہیں وہی آج بھی سوچ رہے ہیں۔ مثلا آج سے 10 سال پہلے جیسے ہماری سوچ تھی آج بھی ویسے ہی ہے۔ کل ہم پریشان تھے آج بھی پریشان ہیں، کل ہم ٹینشن لے رہے تھے ڈرے ہوئے تھے آج بھی ڈرے ہوئے ہیں، کل ہم حسد کرتے تھے آج بھی حسد کر رہے ہیں، کل ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں، کل تک ہمارے شکوے تھے آج بھی شکوے ہیں، یعنی ہماری سوچ بدلتی ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا اختیار انسان کو دیا ہے اپنے آپ پہ، وہ اختیار بھی اس کی سوچ پہ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اسی سوچ جس پہ سب سے زیادہ ہمارا اختیار ہے وہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ 90 to 95% تک آپ کی سوچیں آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ تو سب سے جو بڑا سرکل آف انفلوئنس ہے وہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کو اپنی سوچ پہ کام کرنا ہوگا، اپنے رویے پہ کام کرنا ہوگا، آپ کو اپنے عمل پہ کام کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ پھر سوال یہ آتا ہے کہ آپ کی سوچ کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ کیا ہے، یعنی آپ کی جو سوچ ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے؟ آپ کی سوچ چینج ہوتی ہے استاد سے، کوئی استاد ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ چینج کرتا ہے، پھر یہ چینج ہوتی ہے کتاب سے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی سوچ کو چینج کرنے کے لیے کوئی ایسا استاد ہے جو آپ کی سوچ کو چینج کرتا ہے؟ کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس کو آپ مطالعہ کرتے ہیں اور وہ آپ کی سوچ کو بدل رہی ہے؟ پھر آتا ہے آپ کا ماحول۔ کیا آپ کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں آپ کی سوچ بدل رہی ہے؟ تو میرے خیال سے جواب آئے گا نہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، آپ کے دوست آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ماضی کے تجربات آتے ہیں۔ تو کنکلوژن کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے، جو انسان ہے، وہ آپ خود ہیں۔ اور آپ میں جو سب سے زیادہ چیز جس کو آپ کو سوچنا چاہیے وہ آپ کی سوچ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہم 90 to 95% ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ایکچوئل میں ہمیں منع کی گئی ہوتی ہیں۔ مثلا حسد منع کیا گیا ہے، ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو خوشی ملتی جاتی ہے، ہم اندر سے افسردہ ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھی ہے، ایک عورت دوسری عورت کے پاس، ایک مرد دوسرے مرد کے پاس بیٹھا ہے، تو کوئی بھی بات یہ نہیں کر رہا کہ اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں یا گھر کو کیسے ٹھیک کریں۔ وہ یہی کہتے ہیں فلاں نے انج کیتا، فلاں نے انج کیتا، فلاں لینج ہو گیا۔ وہ یہ غیبتیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ تو ہم غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تکبر۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ 90 to 95% اس طرح سے ہماری سوچ میں راز ہو گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم یہ ساری چیزیں جو ایکچوئل میں ہمیں منع کی گئی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں۔
ہمیں انصاف نام کی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہے ہم انصاف کر رہے ہیں لیکن ایکچوئل میں ہم نا انصافی کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا سرکل آف انفلوئنس آپ کا یہ ہے، آپ خود ہیں. تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ٹائم اینڈ انرجی کا صحیح استعمال تھا. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ سرکل آف انفلوئنس میں رہیں، سرکل آف کنسرن میں نہ جائیں. اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سرکل آف انفلوئنس میں صرف ان چیزوں پہ کام کریں جن پہ آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے اور جو آپ کو رزلٹ دیتی ہیں، جس کا آپ کو کوئی رسپانس ملتا ہے، کوئی کانسیکوینسز ملتے ہیں. پھر اس میں نے آپ کو بولا کہ اپنے سرکل آف انفلوئنس کو بڑھاتے جائیں. آج آپ خود کو کنٹرول کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کل آپ ہو سکتا ہے اپنی وائف کو سمجھے، پھر بچوں کو سمجھے، پھر بہن بھائیوں کو سمجھے. اس طرح سمجھتے سمجھتے آپ ایک لیڈر بن سکتے ہیں. اسی طرح آپ آج ایک کلاس کو پڑھا رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے 2 کلاسز کو آپ مینیج کر سکے، پھر ہو سکتا ہے پورے اسکول اور پھر اسکولس کو آپ مینیج کر سکے، پھر ہو سکتا ہے آپ وزیر تعلیم بن جائے. یہ تو وقت کے ساتھ جیسے جیسے آپ خود کو قابل کرتے جاتے ہیں آپ کا سرکل آف انفلوئنس بڑھتا جاتا ہے. تو پہلے پوائنٹ یہ تھا کہ ڈائریکٹ جس پہ کنٹرول ہے اس پہ فوکس کریں اور اپنے سرکل آف انفلوئنس کو بڑھاتے جائیں. دوسرا یہ تھا صرف اس انسان کو اپنا وقت دیں یا اس پہ توانائی خرچ کریں جو آپ کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے میں بھی وہ انسان جو آپ کو 50% سے زیادہ سمجھتا ہے. یعنی آپ جس کو بات کہتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو دوسرے سارے لوگوں کی باتوں سے زیادہ پریفر کر رہا ہے. اگر ایسا نہیں کر رہا تو آپ کا سمجھانا رائے گا جائے گا. پھر میں نے اس میں یہ آپ کو بولا تھا کہ پہلے اس کو سمجھ کے سمجھائیں، یعنی اپنے سمجھانے کا طریقہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے سمجھانے کے طریقے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں نے یہ دیکھا تھا کہ وقت کا بھی تعین کر لیں، ایسا نہ ہو آپ غلط وقت پہ ان کو سمجھا رہے ہیں. تو آپ سمجھانے کا طریقہ اگر بالکل ٹھیک ہے اور پھر وہ نہیں سمجھ رہا تو وہاں پہ آپ وہ سرکل آف انفلوئنس نہیں ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اگر آپ کو نہیں سمجھتے تو وہاں پہ پھر کیا کیا جائے. تو وہاں پہ اللہ کی رضا کی تلاش کریں. آپ کے اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں کو ٹائم بھی دیں، ان لوگوں کے ساتھ سنسیئر بھی ہوں، ان لوگوں کے لیے سیکریفائس بھی کریں. کن لوگوں کے لیے؟ آپ کی ماں باپ، آپ کی بیوی بچے اور آپ کے بہن بھائی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ نہیں بھی سمجھتے تو بھی ان کے ساتھ آپ روایات کے مطابق اور جو ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، لیکن متلاشی آپ اللہ کی رضا کے ہوں، نہ کہ ان لوگوں کی رضا. کیونکہ لوگ راضی نہیں ہوتے. اب 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ بھی کسی کے ساتھ اچھائی کر لیں، 31ویں دفعہ اگر آپ نے تھوڑا سا برائی کر دیا تو وہ سب پہ پانی پھیر دیا جائے گا. تو لوگوں کی رضا ضروری نہیں، اللہ کی رضا لیں اور بس اسی کے آگے سر مسجود ہوں. تو اس کے بعد میں نے بولا تھا جو سب سے بڑا سرکل آف انفلوئنس ہے وہ آپ خود ہیں. اور آپ میں سب سے بڑا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ آپ کی سوچ ہے. اپنی سوچ پہ کام کریں، کتاب ڈھونڈیں، اچھی کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، وہاں پہ بے شمار ٹیچرز ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں، جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. سیکھیں تاکہ آپ سکھا سکیں، سیکھیں تاکہ چینج آئے، تاکہ لوگ بہتر ہو، تاکہ شعور آئے.